السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی، جس میں اشرف المخلوقات حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے اشرف انبیاء اکرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رہبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد کے جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، اور جو چیز محمد کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قرآن آپ کی ہی تو سیرت و اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور آپ کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو دور درخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو گیا کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر بیدار ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا کہ بتا محمد، آج تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ آپ کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا کہ بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلا تھا مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ یہ تھے آپ کے اخلاق۔ ایسے ہی کئی واقعات کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، کتنی اذیتیں دی، پھر بھی فتح مکہ کے وقت آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار ایسے ہیں کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں اور سیرت و اخلاق کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ چنانچہ مورخین سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا گیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا تھا، کیونکہ اس کی دیوار سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہو گیا۔ ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھ سے انجام پائے۔ 4 دن اس کشمکش میں گزر گئے۔ بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہاں دیدہ تھا، اس نے رائے دی کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کی بات پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ کل کو جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے دروازے پر پایا تو ھذا الامین رضینا کے نعرے لگا دیے گئے کہ یہ امین ہے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایک چادر بچھائی جائے،
پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر چادر پر رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کے سردار کو بلایا جائے. اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو وہاں تک لے چلو جہاں اس کو نصب کرنا ہے. پتھر وہاں تک لے جایا گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھایا اور اس کو نصب کر دیا. یہ بھی ایک بڑا جھگڑا تھا، ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر برس رہا تھا، جنگ کرتا تھا. یہ بھی ایک بڑا کام تھا. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وما علینا الا البلاغ.